اگر میں یا آپ کوئی بھی اگر اللہ کے راستے پر عمل کرے گا تو وہ اس کے اپنے کام آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جس شخص نے ہدایت کے راستے کو پکڑا تو یقیناً اس نے اپنے لیے، ومن ضل فإنما یضل علیہا، جس نے گمراہی کے راستے کو پکڑا تو وہ اس کے اپنے لیے۔ فمن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن، کوئی بھی مرد ہو یا عورت، امیر یا غریب، کالا یا گورا، فرمایا اگر وہ عمل کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کا اجر دیتے ہیں، اس کی زندگی کو پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ آج کا دن ہمیں اس بات کا سبق دے رہا ہے کہ ہمیں اللہ کی فرما برداری کے لیے عہد کرنا چاہیے، اور اب میں اگر اللہ کا فرما بردار ہوں گا تو یقیناً پھر میرا گھر بھی ہوگا اور پھر میرا معاشرہ ہوگا۔ اگر میں خود اللہ کا فرما بردار نہیں ہوں تو میرا معاشرہ کیسے اللہ کا فرما بردار ہوگا؟ مجھے اور آپ کو اپنی اپنی غلطیوں پر اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں پر اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اس کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن شرط صرف یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو دنیا میں ان گناہوں سے بچنا چاہیے اور دنیا میں معافی مانگنی چاہیے۔ اگر مرنے کے بعد میں معافی مانگتا ہوں تو وہ معافی مانگنا میرا اور آپ کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر جو انسان گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہر پریشانی سے آسانی کا راستہ بناتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اللہ رب العالمین رزق دیتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ یہ صرف کب کہ اگر کوئی انسان گناہوں سے بچتا ہے، قدرت کے باوجود گناہوں کے محفلوں میں اور گناہ کی جگہ پر نہیں جاتا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ روڈوں پر لوگ کس انداز سے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ہو گئے ہیں، اور ان کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی بے پردگی عام کرتے جا رہے ہیں۔ میں اور آپ کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا خبردار کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر نگران سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا امام نگران ہے مقتدیوں کا، ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک مرد نگران ہے اپنے بچوں کا اور بیوی کا، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک عورت نگران ہے شوہر کی مال کی اور شوہر کے بچوں کی، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا خبردار تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اس کے ماتحت جو بھی ہیں ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی کے نگران ہیں، لیکن آیا ہم اپنے گھر میں کیا اسلام کی بات کرتے ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنے گھر میں اسلام کو لاتے ہیں؟ اگر اکثر ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں اسلام کو لے آئیں تو ہمیں گھر سے باہر ہونا پڑتا ہے۔ آج یہ معاشرہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر میں اور آپ گھر سے ٹی وی کو، کیبل کو، نیٹ کو ختم کر دیں تو ہمارے گھر والے ہم سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم اگر نماز کی دعوت دیں تو ہم سے ناراضگی کا اظہار، اگر ہم پردے کی بات کریں تو ہم غلط ہیں، اگر ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ بولے نہیں تو ہم اچھے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں وہ بولیں اور روکیں اور ٹوکیں، کیونکہ ہم نگران ہیں، کیونکہ ہمیں رب بھی دیکھ رہا ہے تو ہم سب سے برے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میرے بھائیو دوستو، مجھے اور آپ کو جتنا ہو سکے اپنے آپ اور اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں اللہ کا ڈر رکھتے رہنا چاہیے۔ اگر میں اور آپ معاشرے کو دیکھتے ہیں تو یقیناً معاشرہ تو تباہی کی طرف ہے، لوگ تو جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے اور میں نے بھی جانا ہے؟ کیا آپ نے اور میں نے بھی اپنے گھر کو جہنم کی راستے کی طرف لے کے جانا ہے؟ سوچنا چاہیے مجھے اور آپ کو، کیونکہ میرے بھائیو دوستو کامیاب صرف وہی ہے جس سے رب راضی ہو گیا، اور اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے۔ انسان کا مال، اس کی خوبصورتی، اس کا گھر، اس کی گاڑیاں،
سب کچھ رہ جاتی ہے انسان کا صرف اپنے رب سے کا خوف، اس کا ڈر، اس کی رضا کے عمل وہی کام دیتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے سے ہوں، کوئی معنی نہ رکھتا۔ تو مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے رب کی رحمت سے مجھے اور آپ کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور جس حد تک اور جتنا ہو سکے اپنے رب سے مجھے اور آپ کو ڈرنا بھی چاہیے اور لوگوں کو ڈراتے رہنا چاہیے۔ یہی میرا اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور یہی ایک مسلمان کا مقصد ہے کہ وہ اپنے رب اور اس کے رسول کی بات کے آگے اپنی بات کو نہیں رکھتا۔ رات کو اگر وہ سو رہا ہے اور نیند آ رہی ہے اس کو اور اللہ نے اس کو بلایا ہے تو وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اپنے رب کے گھر پر آتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی علامت ہوتی ہے، وہ اپنے رب کے ڈر سے گناہوں سے بچتا ہے، اپنے گھر سے وہ کیبل کو، ٹی وی کو، گناہوں کی چیزوں کو، اللہ کی نافرمانی کی چیزوں کو ہٹاتا ہے۔ قرآن کو صرف سجا کے نہیں رکھتا، وہ پڑھتا بھی ہے، بچوں کو بھی پڑھاتا ہے۔ بچے نہیں پڑھتے تو وہ مار بھی لگاتا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے سختی کرتے ہیں، یقیناً مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، کون کرے؟ کس نے کرنا ہے؟ یہ دین کسی اور لوگوں کے لیے آیا ہے، شاید فرشتوں کے لیے شاید آیا ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے دین اور میرے لیے دین میری خواہش ہے، میری سوچ ہے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اپنی خواہشات، اپنی مرضی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ آج میرا اور آپ کا شعار بنتا جا رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، اللہ مجھے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ جو میں نے کہا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں اللہ ان سب کی مصیبتوں کو تو دور فرما۔ اللہ تو گنگے کی بھی سنتا ہے، تو ہم سب کے دلوں کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ تو ہم سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دے۔ اللہ ہمیں اسی طرح اپنی جنت میں بھی اکٹھا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔